الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ گزشتہ سبق میں صبر اور مصیبت پر دو دعائیں بتلائی گئی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور دوسری دعا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دفن کر رہا تھا، ابھی قبر سے اوپر نہیں چڑھا تھا کہ ابو طلحہ خولانی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اسی طرح کا روح قبض کر کے ملک الموت اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے آنکھوں کا ٹنڈک ان سے چھین لیا، یعنی تم نے اس کا بچہ لے لیا، تو بتا میرے بندے کا اس پر کیا خیال تھا؟ میرے بندے نے اس کے مرنے کے وقت کیا کہا؟ جو تم نے اس کے بچے کی جان لے لی اس نے کیا کہا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اللہ کے ہر حکم پر صبر کے علاوہ کچھ نہیں آتا، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ کی طرف میں بھی جاؤں گا اور ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اللہ ملک الموت کو کہتے ہیں میں نے اس بندے کے لیے جنت میں ایسا محل بنایا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھا، تعریف والا گھر۔ اس نے اللہ کی تعریف کی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کے فیصلے پر، تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایسا گھر بناتا ہے جس کا کوئی بچہ بلوغ سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور انسان اس پر صبر کرتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا تعلق کل کے سبق سے تھا۔ آج کے سبق میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی شعائر میں سے، شعائر معنی یہ علامتیں ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکام میں سے۔ شعائر شعیرتن، شعیرتن کی جمع ہے بمعنی علامات۔ یہاں پر یہ کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو شعائر اللہ ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ پاک نے خاص طور پر ذکر کیا کہ دور جاہلیت میں جب رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، لوگ پھر بھی حج کرتے تھے، پھر بھی صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرتے تھے، لیکن صفا میں بھی بت رکھے تھے اور مروہ میں بھی بت رکھے تھے، تو وہاں جا کے ان بتوں کو سلام کرتے تھے، پھر یہاں آ کر صفا مروہ پر جو ہے پھر ان بتوں کو سلام کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو دور جاہلیت والا عمل ہے یہ صفا مروہ، کیونکہ اس میں تو وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے ادھر بھی بت رکھے ہوئے، اگر ہم صفا مروہ کرتے تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کئی گناہ کا عمل نہیں۔
یہ خیال آیا تھا مسلمانوں کو، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے بھی تو پہلے کفر کی حالت میں دیکھا تھا کہ صفا مروہ تو بتوں کی جگہ تھی، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے تھے یا وہاں پر جاتے تھے ان کو سلام کرتے تھے۔ اور اسلام میں بھی ہم اگر یہ عمل کرتے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کا عمل نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا ان صفا والمروہ، صفا مروہ دونوں من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہے، ان کو تم صرف بتوں کی وجہ سے ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا تصور نہ کرو۔ اور پھر کہا فمن حج البیت او اعتمر، کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا پھر عمرے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور یہ گناہ نہیں ہے جو آپ تصور کرتے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کا عمل تو نہیں کر رہے تو گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے ساتھ طواف کرے بانا، کہ صفا اور مروہ اس کے بیچ میں سعی کرے، یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں۔ ومن تطوع خیرا، کوئی نفلی طور پر کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑے قدردان ہیں تمہارے ہر عمل کے لیے۔ یہ بات یاد رکھو کہ صفا اور مروہ یہ حضرت حاجرہ کا وہ عمل جو اپنے بیٹے اسماعیل کو اس تپتی ہوئی صحرا میں اور بڑی دھوپ میں، جہاں نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی سبزہ، نہ پانی کا ایک قطرہ، پتریلی زمین، وہاں پر اپنے بچے کو جب پیاس سے تڑپتا ہوا اور یہ تصور کر رہی تھی کہ اب یہ بچہ مرنے والا ہے، تو اماں حاجرہ پانی کی تلاش میں کہ کوئی انسان نظر آئے اور میں اس کو بلاؤں۔ صفا ایک چھوٹی تھی اوپر کی طرف، پھر نیچے آتی تھے، اور پھر جو ہے یہاں سے مروہ ایک دوسری چھوٹی شروع ہوتی تھی اوپر کی طرف۔ تو اماں حاجرہ یہاں سے کبھی صفا کے کبھی مروہ کے پہاڑ چوٹی پر چڑھتی تھی، اور وہاں دور کوئی انسان نظر آئے تو اسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ تو صفا پر تھوڑا انتظار، پھر مروہ پر تھوڑا انتظار، اور بیچ میں دوڑ لگاتی تھی کہ بچہ تڑپ رہے، اور ایک ماں کے لیے ایک مشکل امر ہے ایسے صحرا میں جہاں کوئی دوسرا انسان ہی نہیں، بچہ اور موت کی کشمکش میں۔ تو اب اماں حاجرہ 7 چکر لگا چکی تھی، مروہ اور صفا کے 7 چکر، اور پھر 7ویں چکر پر اللہ پاک نے وہاں پانی کا بندوبست کیا، زمزم کا یہ چشمہ جاری ہوا جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو حج کا حصہ بنا دیا، عمرے کا حصہ بنا دیا، کہ تم عمرہ کرو حج کرو تو اس میں یہ سعی واجب ہے، یہ سعی واجب ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی یا ایک چکر چھوڑ دیا، 7 چکر نہیں پورے کیے، تو اس پر ایک بکرا دم آتا ہے، دم، کیونکہ یہ واجب عمل ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل مسلک حنابلہ اس کو سنت مستحبہ کہتے ہیں، یہ سنت مستحبہ ہے، کیا تو ثواب والا عمل، نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی کے ہاں طواف فرض ہے، ان کے ہاں یہ 7 چکر فرض ہے، اگر اس میں ایک چکر بھی رہ گیا تو طواف ہوگا ہی نہیں، دم سے بھی نہیں پورا ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طواف کے یہ 7 چکر واجب ہے، اگر کسی نے ایک چکر اس میں کم کیا ہو تو دم کی وجہ سے، جو کہ ایک بکرا ذبح کرنا ہے، اس سے پورا ہو جائے گا، اس کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ تو صفا مروہ یہ طواف کے بعد
عمرے میں بڑا عمل ہے جس سے عمرہ کا پورا ہو جاتا ہے، صفا مروہ کے سعی سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اور یہ حج کا بھی عمل ہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ دیکھو صفا مروہ میں جو آپ چکر لگاتے ہو یہ وہ جاہلیت والا چکر نہیں جو لوگ بتوں کی طرف بھاگتے تھے، ادھر صفا پہ بھی بت رکھے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے تھے، وہاں جا کر یہ تو ایک بڑے شاعر ہے، ان لوگوں نے بتوں کے لیے مختص کیا تھا، ورنہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کا مستقل وہ سنت ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے شریعت بنایا، دین بنایا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو یہ کہا کہ اب حج کے لے جاؤ یا پھر عمرے کے لے جاؤ یا پھر جو ہے آپ طواف کرو، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ سعی کرے تو آپ کے لیے یہ گناہ کا عمل نہیں بلکہ یہ موجب ثواب ہے، گناہ نہیں، موجب ثواب ہے۔ ان کے دلوں میں جو خیال آتا تھا جو نئے مسلم تھے وہ خیال اس آیت نے ختم کر دیا کہ تمہارا یہ سوچ بیکار ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کئی کام گناہ کا عمل تو نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں بلکہ ثواب کا عمل ہے، یہ ثواب کا عمل ہے۔ اب ایک جگہ پر اگر لوگوں نے استعمال غلط کیا ہو اور بعد میں استعمال درست ہو جائے تو اس جگہ سے اس کا نحوست ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم سجاول گئے، وہاں پر ایک بڑا مرکز ہے، بھی ایک مرکزی مسجد ہے، حاجی صاحب بھی آئے تھے، عبد الوہاب صاحب، اس نے جو ہے اس میں 2 دن مسلسل بیان کیا تھا، 2 دن، سال کی جماعتوں کا وہاں 2 دن کا جوڑ تھا۔ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی جگہ پر سنیما تھا، اور اس آدمی نے تبلیغ میں وقت لگایا، وہ پورا سنیما گرا اور کہا کہ اسی جگہ میں مسجد بنا دو، کیونکہ یہاں پر پورا گناہ کیے ہیں تو اب مسجد سے اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ مسجد بنا اور اس کو جامع مسجد یعنی تبلیغی مرکز ہی کا حیثیت حاصل ہے۔ تو اسی جگہ پر پہلے جو ہے سجاول کا بڑا سنیما تھا، پھر مسجد بن گیا، مسجد سے اس کا وہ حیثیت ختم ہو گیا۔ اب صفا مروہ یہ تو وہ علامت ہے جہاں پر اماں ہاجرہ نے اسی طرح کا دوڑ لگایا تھا، اللہ کو یہ پسند آیا اور یہ عمل اللہ نے جو ہے باقاعدہ طور پر ہمارے لیے واجب قرار دیا۔ لیکن ان جاہلوں نے وہاں بت رکھ کر اسی طرح باغ دوڑ کیا صفا اور مروہ کی طرف، خوب اپنے آپ کو تکایا، لیکن فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بت کے لیے دوڑتے تھے، اور ہم جو وہاں دوڑ لگاتے ہم تو باقاعدہ ایک رکن سمجھ کر اس پر دوڑ لگاتے، اللہ کا حکم سمجھ کر دوڑ لگاتے۔ اور آخر میں کہا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یہ اگر تم کوئی اچھا کام کرتے ہو نا تو اللہ بڑا قدردان ہے، شکر قبول کرنے والا، اور اس کے بدلے میں آپ پر اپنی رحمت کو اتارنے والا رب ہے، اور جانتا ہے ہر چیز، عالم معنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس۔ اس آیت میں ایک خاص مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم ہو اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے اور تم وہ مسئلہ بیان نہ کرو تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے اور وہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو اور آپ وہ مسئلہ آگے بیان نہ کرے تو کل قیامت کے دن آگ کا لگام، ہتکڑی، یہ تمہارے جبڑوں میں یہاں پر ڈالا جائے گا، تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا اور اسی سے تمہیں کھینچا جائے گا۔
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم ہو اور تم اس کو بیان نہ کرے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک یہ کہ جس مسئلے کا آپ سے پوچھا گیا وہ مسئلہ نتیجتاً وجوب سے اس کا تعلق ہو، یعنی وہ لازم ہو، وہ امر انسان کے لیے لازم ہو، فرائض سے واجبات سے اس کا تعلق ہو، یا اسی طرح وہ سنت جو مؤکد ہے اس سے اس کا تعلق ہو، تو پھر تو آپ کو بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر بیان نہ کیا تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن اگر وہ مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور وہ واجب اور فرض نہ ہو، تو پھر اس کا جواب نہ دینا بہتر ہے، کہ جواب ہی نہ دے تو بہتر ہے۔ اور تیسرا یہ، جس مسئلے کا آپ سے پوچھا گیا، پوچھنے والے کو آپ دیکھ لو، اس میں یہ صلاحیت ہے، جو مسئلہ تم اس کو بیان کر رہے وہ سمجھنے کی صلاحیت اس میں ہے تو اس کو بیان کرو۔ اب اگر وحید اللہ کے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھے، یہ مسئلہ کیسے ہے، میں اس کو پہلے صرف کے قواعد، پھر نحو کے قواعد، پھر منطق کے اصول، اور پھر حکمت اور علم معانی یہ بیان کرنے لگ جاؤ، تو اس کے سمجھ میں تو نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ بتانا ہی فضول ہے۔ اگر اس مسئلے کا حل ایسا ہے کہ اس کے سمجھنے سے وہ بالکل وہ اس سے قاصر ہے کہ وہ سمجھے، تو پھر نہ بیان کرنا بہتر ہے، نہ بیان کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، وہ آگے کسی اور فتنے میں وہ اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے اور کسی اور فتنے میں وہ پڑ سکتا ہے۔ تو علماء دیکھ لے کہ جو پوچھنے والا ہے وہ کیسے سوال کرتا ہے، وہ سوال کا تعلق فرض سے ہے، واجب سے ہے، تو پھر تو بتانا ضروری ہے۔ فرض واجب سے نہیں ہے، پھر دیکھے عالم کی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو بتا دے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ مسئلہ نہ بیان کرے۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس مسئلے کے بارے میں پوچھتے وہ مسئلہ معرکۃ الآراء، وہ مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو بیان بھی کریں گے تو بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ہو جائے، شاید فتنے میں پڑ جائے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی مسئلہ تمہیں نہیں معلوم تو علماء سے پوچھ لو تاکہ علماء وہ مسئلہ سمجھائے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مسئلہ آپ کو بالکل اسی طرح یاد ہو جس طرح حدیث میں اس کا مفہوم ہے، جس طرح قرآن کا وہ مسئلہ اگر آپ کو پورا معلوم نہ ہو تو پھر بیان ہی نہ کرو۔ اگر آپ کو پورا معلوم ہی نہیں تو پھر آپ اس کا اہل ہی نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ گناہگار ہو جائے کہ آپ جواب نہ دیں۔ اس لیے تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو، علماء ہی بیان کریں گے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر عام آدمی مسئلہ بیان کرتے اور اس میں کوئی غلطی ہو اور اس کی نسبت حدیث میں رسول اللہ کی طرف کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا۔ اس نے تو جان بوجھ کر رسول اللہ کی طرف ایسا تکذیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے کہ اب وہ نسبت کیا ہے اس کذب کا رسول اللہ کی طرف،
تو حضور فرماتے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنایا۔ تو بالکل پھر ایسا مسئلہ بیان ہی نہ کرو۔ اگر آپ عالم نہیں ہے اور وہ مسئلہ پورا آپ کو معلوم بھی نہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ وہ مسئلہ بیان کریں، بس چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا آپ کہ علماء سے پوچھو، یہ کہو ان کو کہ علماء سے پوچھو۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اکثر ہم بیٹھے رہتے، اب کوئی مسئلہ پوچھتے، اب عالم ابھی تک جو ہے اس مسئلے پر غور کرتے اور ساتھ بیٹے مجلس کے لوگ جو ہے اس کا جواب دیتے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کا بے دڑک اور بلا سمجھا بغیر سوچ کے اسی طرح کا مسئلہ بیان کرے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ وہ حق کہ آپ کو معلوم ہو اور آپ بیان نہ کرے، یہ کتمان حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتا تو میں کوئی حدیث آپ کو بیان نہ کرتا، کیونکہ حدیث بیان کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ اس میں تھوڑی سی غلطی پر آدمی اپنے لیے جو ہے بجائے اس کے کہ ثواب کمائے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کا آیت نہ ہوتا کہ کتمان یہ حق کو چھپانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ تو کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کیا ہے، والہدی من بعد ما بیناہ، اس کا تعلق ہدایت سے، اس کے بعد کہ جو ہم نے اتارا ہے نازل کیا ہے اور پھر واضح بھی کر دیا، بیناہ للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اولئک یلعنہم اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ اگر پھر بھی اسی طرح کتمان حق کرے، چھپائے اس کو۔ اور کہا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت والوں کا بھی اس پر لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لعنت کرنے والوں کی یہ کیا مقصد؟ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں ذکر کیا جیسے اگلے آیت میں آتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اور یہاں ذکر نہیں ہے لعنت کرنے والوں کا اس پر لعنت، وہ کہتے ہیں تجھ پر لعنت کرنے والوں کا بھی تم پر لعنت۔ اب یہ لعنت کرنے والے کون ہیں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس سے مراد دنیا کے ہر ذی روح چیز ہے، ہر جاندار مراد ہے، یعنی ان تمام جانداروں کی طرف سے جس کے اندر روح ہے ان کی طرف سے اس پر لعنت ہو، کہ اگر کوئی اسی طرح کتمان حق کرے، حق کو چھپائے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور نہ بیان کرے، اور اکثر ایسا ہوتے، یقین کرے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے اس کا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابھی ایک سود خور سود کے مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود خور ہے، ہم اس ڈر سے اس کو مسئلہ بیان نہیں کریں، یہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم مسئلہ بیان کرتے سود تو یہ خود ہی کرتے ہیں تو پھر یہ تو ہم سے اس لیے پوچھ رہے، تو ہم ادھر ادھر کر کے وہ مسئلہ بیان کرتے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ سود خور کو تو آپ نے خوش کیا لیکن اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ کتمان حق میں تم جو جرم کر گئے یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اسی طرح ہر ایسا آدمی، شرابی، کبابی، زانی، اور وہ جو ہے ہم صرف اس کی خوف سے کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور یہ میرا کئی دشمن نہ بن جائے، اس لیے وہ مسئلہ جو ہے ہم چھپا کر وہ ایسے مسئلے کے بارے میں پوچھتے جس کا تعلق ہی ان سے ہو، اور ہم یہ کتمان حق کرتے چھپاتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کرتے یہ تو چھوٹا موٹا گناہ ہے، معاف ہو جائے گا، اور اسی طرح ہم جو ہے چھپاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کتمان حق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس پر لعنت۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔